أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو بزرگوں، سورہ یونس کا 10واں رکوع شروع ہوا ہے اور اس کی صرف آج ایک ہی آیت، پہلی 10ویں رکوع کی ایک آیت تلاوت ہوئی ہے. آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، بہت اچھی جگہ دی، اور ہم نے انہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا. پھر وہ لوگ نہیں بدلے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. بے شک آپ کے رب ان کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ابھی ہم نے گزشتہ آیات میں یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنی فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کی پوری قوم لشکر سمیت ہلاک ہو گئی اور غرق ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا پار ہوئے ہیں تو آگے وادی سینا ہے. جو کوہ طور آپ نے سنا ہوا ہے، یہ وادی سینا میں ہے. دشمن کا خوف ختم ہوا، اللہ نے امن والی زندگی ان کو نصیب فرمائی. اب جب یہ وادی سینا میں داخل ہوئے ہیں تو صحرا اور بیابان ہے، کوئی آبادی نہیں، اور سخت گرم ریتلا علاقہ، جیسے ہمارے ہاں تھر ہے، بالکل خشک بے آب و گیا علاقہ اور گرم علاقہ. یہاں بڑے تنگ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اسی وادی سینا میں بڑے انعامات فرمائے. گرمی سے جب تنگ آئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل ان کے لیے مقرر کر دیا. بادل سایہ کیے رہے گا، کوئی گرمی نہیں ہوگی. کھانے پینے کے حوالے سے آسمانوں سے کھانا اترتا تھا، آسمان سے. سورہ مائدہ میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اس دعا کے نتیجے میں ان کے پاس کھانا اتنی وافر مقدار میں آ جاتا تھا کہ کھا کھا کے بچا لیتے تھے. لیکن بچا کر رکھنے کی ممانعت تھی کہ کل کے لیے نہیں رکھنا ہے، کل کے لیے نہیں رکھنا، جو آج کھا لو بس. ان کے توکل اور ایمان کا امتحان تھا، لیکن بچا کر رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان پر عذاب مسلط کیا. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں یہیں ساتھ ہیں، اور ہارون علیہ السلام کی یہیں وفات ہوتی ہے، اسی وادی سینا میں. اور کتاب جو تورات ملی ہے وہ بھی اسی وادی سینا میں ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہیں بٹھا کر سمجھا کر کوہ طور پر چلے جاتے ہیں چلہ کشی کے لیے. حکم ملتا ہے کہ 1 مہینہ ہمارے پاس آ کر رہو تو کتاب دی جائے گی. پھر 1 مہینے کے بعد حکم تبدیل ہوا کہ نہیں، 40 دن پورے یہاں گزارنے ہیں. 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کشی کی. پیچھے سے ان لوگوں نے گاؤ پرستی شروع کر دی، بچڑا بنایا. سامری نے سونے کا، ان کے پاس سونے کے زیورات تھے جو انہوں نے فرعونیوں سے لیے تھے کسی تقریب میں جانے کے لیے. واپس کرنے کا وقت نہیں ملا تھا ان کو اور نکل پڑے تھے. اس سونے کو اس نے پگھلایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں اس سامری نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی خاص شخصیت گھوڑے پر سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور جب اس نے نیچے زمین پر دیکھا کہ گھوڑا جہاں جہاں پیر رکھ رہا تھا وہاں سبزہ اگ رہا تھا،
وادی سینا تو ویسے میں نے بتایا نا کہ خشک وادی تھی، لیکن وہ گھوڑا جہاں جہاں پیر رکھ رہا تھا تو وہاں اس میں ہریالی پیچھے آ رہی تھی۔ اس سامری نے دیکھ لیا، وہ جادوگر تھا، تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی، گھوڑے کے سمو کے نیچے کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی۔ اوہام پرست ہوتے ہیں نا لوگ، وہم پرست ہیں، قبروں میں مٹی رکھ کر آتے ہیں خود، پھر اٹھا کر کھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ برکت والے ہو گئے۔ یہ سائیں جی خاک کا ہے، سائیں پان خاک تھی ہو، سائیں جی خاک کی جگہ ہے سوری، اسان جو مسلمان کھائے تو وہ خاک کی جگہ سب برکت والی تھی بھائی۔ تو وہم پرستی تو ہے۔ اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل سے سونا لیا اور کہا کہ بھئی یہ تو پرائی امانت تھی، یہ واپس کرو۔ جمع کیا، اس کو آگ لگائی، آگ لگا کر اس نے ایک بچھڑے کی شکل بنائی، اور وہ جو مٹی لایا تھا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کی، وہ بھی اس میں شامل کر دی۔ تو وہ تو زندگی تھی سمجھ لیں، تو اس میں زندگی کے آثار کچھ ظاہر ہوئے۔ بچھڑے میں آوازیں کرنے لگا، سونے کا بچھڑا، پھر آوازیں جب کرنے لگا تو سارے بنی اسرائیل اس پر عاشق ہو گئے کہ ماشاءاللہ یہی رب ہو سکتا ہے، یہی ہماری مرادیں پوری کرے گا۔ اور سامری نے تربیت بھی یہی کی ان کی کہ ہذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھول ہو گئی، خدا یہاں آ نکلا، خدا یہاں پہنچ گیا۔ انت بہر دی کل نکائی، رنگی رنگ بنایا، اللہ آدمی بنایا۔ یہ سنا ہے کبھی؟ شعر بلے شاہ کی طرح منسوب ہے، اس میں ہم لوگ سوچتے نہیں کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ انسان بن کر زمین پر آیا، اللہ انسان بن کر زمین پر آیا۔ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ احد اور احمد میں فرق صرف میم کا ہے۔ تو احد خدا ہے اور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہالت، اندھیرا، تو یہ لوگ بھی اسی طرح تھے۔ ابھی تو تورات ملی نہیں تھی، ابھی کتاب تو ملی نہیں ہے، شریعت تو ابھی آئی نہیں ہے، پچھلی شریعتوں پر چل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو اس بچھڑے کو پوج رہی ہے، اس کے آگے کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ باندھ کر اسی کو سجدے کیے جا رہے ہیں، اسی کے سامنے جھکا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا کہ بنی اسرائیل کو سنبھالو، لیکن آپ نے ان کو سنبھالا نہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے جو عذر پیش کیا وہ بھی قرآن پاک نے لکھا ہے کہ کادو یقتلوننی، کادو یقتلوننی، یہ تو میری جان کے در پہ ہو گئے تھے، میں نے ان کو جب منع کیا تو یہ مجھے قتل کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ اگر میں ان کو منع کرتا رہتا نا تو یہ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا تبلیغ کرنا۔ ان کو بہت سمجھایا لیکن سمجھے نہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جان چھڑائی ان کی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ان کی بہت ساری چیزیں جو وادی سینا میں ان کو پیش آئیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ عمالقہ سے ملک آزاد کروا کر ان کو دیا، فلسطین ان کو آزاد کر کے دیا، فلسطین پر یہ قابض رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 300 سال بعد صرف، یعنی ابھی 300 سال ہی نہیں گزرے تھے کہ یہ قوم پھر اوتاروں بتوں کی پوجا میں لگ گئی۔ حالانکہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا کہ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اس کی تفسیر مفسر حضرات یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو موحد بنایا تھا۔ یہاں بات یہودیوں کی یا عیسائیوں کی نہیں ہے، یا مطلقاً بنی اسرائیل کی بات ہے۔ حضرت اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، چاہے تو وہ یہودی ہوں چاہے تو وہ عیسائی ہوں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ، دنیا میں جتنی قومیں آئیں سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اور یہ دنیا کی واحد تعلیم یافتہ قوم کہلاتی تھی، خدا کو پوجنے والی قوم کہلاتی تھی۔
اللہ نے ہر طرح کے دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھا، اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ علم آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے، ان کی تمام آسمانی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں لکھی ہوئی، حضور کے صحابہ کے نام بھی تھے، تورات زبور میں حضور کے صحابہ کے نام بھی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت تک موجود ہے۔ جب حضرت دحیہ کلبی ہرقل کے پاس گئے تھے، روم کا بادشاہ تھا، جب ہرقل کے پاس حضرت دحیہ کلبی حضور کا والا نامہ لے کر گئے تو ہرقل خود عالم تھا اور نجومی بھی تھا، علم نجوم بھی رکھتا تھا۔ اس کو علم نجوم کے ذریعے یہ پتہ لگا کہ اب آخر الزماں پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے جو ناطور تھے، جو ستاروں سے علم حاصل کرتے تھے، ان ناطوروں سے پوچھا کہ مجھے یہ چیز نظر آئی ہے، میں نے دیکھا کہ ان ملک الختان قد غلب، میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ختنہ کردہ لوگ جو ہیں نا، ان کا بادشاہ، ختنہ شدہ لوگوں کا بادشاہ غالب آ گیا، اسی کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس نے معلومات لیں کہ ختنہ کون لوگ کرواتے ہیں۔ عیسائی تھا، یہ عیسائی ختنہ نہیں کرتے۔ اس نے تحقیقات کروائیں کہ ختنہ کون کرتے ہیں، پتہ لگا کہ یہودی کرتے ہیں۔ اس کے مخبروں نے بتایا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں، یہودی برادری میں یہ چیز چلتی ہے۔ اس نے پھر شورا بلائی، مشورہ کیا کہ میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے۔ تو ان مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ یہودی یہاں ہیں کتنے، یہودی آبادی ہمارے ملک میں تو بہت تھوڑی ہے، ہم ان کو پکڑ کر قتل کروا دیں گے، آپ کی بادشاہی پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ جب حضرت دحیہ کلبی پہنچے نا وہاں پر، اور اس کو پتہ لگا ہے کہ یہاں کچھ مسلمان آئے ہوئے ہیں عرب کے، کیونکہ اس وقت کے جو تاجر برادری تھی وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں گھوما کرتی تھی، تو مکے کے لوگ کچھ عرب جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے بیت المقدس۔ تو اس نے ان عربوں کو گرفتار کروایا اور ان کی سلواریں اتار کر دیکھا کہ یہ ختنہ کردہ لوگ ہیں، ان کا ختنہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ان لوگوں کا بھی ختنہ ہے تو وہ ڈر گیا کہ اب آخر الزماں پیغمبر عرب سے ہی ظاہر ہونے والا ہے۔ جب دحیہ کلبی کا خط پہنچا، اس کے بعد دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ خط لے کر وہاں پہنچے، تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے دلی طور پر تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ یہ پڑھا تھا، سب کچھ اس کو معلوم تھا۔ تو حضرت دحیہ کلبی کو یہ اپنے خاص محل میں لے گیا، اور اپنے خاص محل میں اس نے ایک خاص صندوق کھولا۔ اس صندوق میں اس نے کچھ مورتیاں نکالیں، تصویریں نکالیں، مورتیاں، اور مورتیاں باہر نکال کر رکھنے کے بعد حضرت دحیہ کلبی سے پوچھا کہ ان میں سے تم جس شخص کے بارے میں نبوت کی بات کرتے ہو، یہ دیکھو ان میں سے کون سا ہے۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جو مورتیاں بنی ہوئی تھی ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو تصویر بنا کر رکھی ہوئی تھی، یعنی نشانیوں کو دیکھ کر ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں حضور کی موجود تھیں کہ انہوں نے ان نشانیوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مورتی بنا رکھی تھی کہ یہ اس شکل کا نبی ہوگا آخری۔ اور بھی نشانیاں بہت تھیں لیکن یہ بھی نشانی تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آخر الزماں پیغمبر کا ظہور ہو چکا ہے، تو اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کر
ہمارے پیغمبر کا ساتھ دیتے اور ہر قسم کی قربانی دیتے، لیکن اللہ فرماتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ باوجود علم کے اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات ان پر، وہ سب بھول گئے۔ علم بھی تھا، علم کے بعد بھی گمراہ ہوئے۔ علم کے بعد گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس کو علم ہو وہ نفس کی شرارت سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ جب اس کے پاس علم ہے نا، تو علم والا آدمی تب گمراہ ہوگا جب اس کا نفس شیطان کی پیروی کرنے لگے گا، اور نفس کا غلام جب بن جائے گا تو پھر ساری چیزیں اپنے علم کی ساری مٹا دے گا کہ بھئی یہ الگ چیز ہے۔ دنیاوی مفادات، دنیاوی اغراض اور مقاصد سامنے آ جائیں گے، اور دین کا جتنا علم ہے نا وہ سارا کچھ ختم کر دے گا۔ تو ان لوگوں نے علم کے بعد بھی ہمارے پیغمبر سے اختلاف کیا، اور ہمارے آخر الزماں پیغمبر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مدد انہوں نے نہیں کی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی بڑی قومیں گزری دنیا میں، ان پر جو احسانات تھے کہ اللہ نے ان کو توحید کی دولت اور دینداری کی دولت عطا کی تھی۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان میں ایک بادشاہ گزرا تھا، قسطین اس کا نام آتا ہے۔ اس بادشاہ نے ساری، اچھا وہ پہلے تھا یہودی لیکن پھر عیسائی بنا، اور عیسائیت کا روپ اختیار کر کے اس نے پوری عیسائیت کو، پورے عیسائی مذہب کو بدل ڈالا۔ صرف عیسائیت ان چند لوگوں میں باقی بچی تھی جو آبادیوں سے دور جنگلوں میں رہتے تھے، ان کے احبار، ان کے پاس عیسائیت تھی، عیسائی مذہب تھا اور اس کا علم بھی تھا، ورنہ باقی سارا اس نے مٹا ڈالا تھا اس بادشاہ نے۔ اب قرآن پاک نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کتنے بڑے احسانات کیے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی مسلمانوں کی، اندلس پورا مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ یہ آپ کا ہندوستان 800 سال تک مسلمانوں کے زیر نگین رہا ہے، 800 سال تک یہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ آپس میں فرقے، آپس میں اختلافات، علم کے باوجود اللہ نے پھر وہ نعمتیں چھین لیں۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزادیاں بھی چھین لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھائی جب تمہاری موت آئے گی نا تو تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، اور جب تک تمہارا رزق دنیا میں باقی ہے تب تک کوئی تمہیں اس دنیا سے نہیں اٹھا سکتا۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کیا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا۔ اللہ نے اتنا بڑا ملک دیا آزاد کر کے مذہب کے نام پر۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو مذہب کے نام پر آزاد ہوا ہو پاکستان کے علاوہ۔ واحد ملک ہے دنیا کے پورے نقشے میں جو مذہب کے نام پر بنا، مذہب کی بالادستی کے لیے بنا، قرآن اور سنت کے قوانین کے مطابق ملک کا آئین بنانے کے لیے بنا۔ لیکن کیا کیا کہ آج کے مسلمان بچے کو یہ پتہ نہیں کہ استنجا کیا ہے، مسلمان بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وضو کیا ہے، مسلمان کے بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر میں نے شادی کی ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کیا تو مجھ پر غسل فرض ہو گیا، مسلمان کے بچے کو پتہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ یہ ناقدری ہوئی۔ ہم نے وہی غیروں کی تعلیم پڑھائی، اپنی تعلیم کو نہیں پڑھایا بچوں کو۔ بڑے بڑے ادارے تو بنا لیے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تو بنا لیں، لیکن کوئی مذہب کے لیے کوئی خدمت ہم نے سر انجام نہیں دی۔ مسجدوں پر ٹیلی ویژن کا بل، عجیب ہے نا، مسجد کا بل جمع کرانے جاؤ بجلی کا تو اس میں 100 روپے ٹیکس، کس کا؟ پی ٹی وی کا، ٹیلی ویژن کا بل مسجد ادا کر رہی ہے۔ مسجد کو بجلی فری دینے کے بجائے مسجد سے ٹیلی ویژن کا ٹیکس وصول کیا جائے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے مسلمان
غلامی کی زندگی گزارنے پر آ جائے گا، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ ایسا ہی ہوگا جب ہم آنکھیں موند کر سو رہے ہوں گے نا، غیروں کے اشاروں پر چل رہے ہوں گے، اپنے رب اور رب کے بھیجے ہوئے رسول کی نصیحتوں کو بھلا دیں گے نا، تو پھر یہی ہوگا کہ غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ نے فرعون جیسی بڑی شخصیت سے، فرعون کی بڑی سلطنت سے آزادی دلائی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ باوجود علم کے مخالفت کی۔ اب فیصلہ اللہ کریں گے، اور اللہ نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ ہوا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ بنی اسرائیل پر عذاب سب سے بڑا ذلت کا آیا، اور یہی عذاب اب مسلمان بھوگت رہے ہیں۔ کہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہ مسلمان حکمرانوں کو دیکھتا ہے، نہ مسلمان عوام کو دیکھتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ 2 نمبر ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ مسلمان 2 نمبر ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ پاکستان میں لوگ پیسے کے خاطر اپنی بیٹیاں بھی بیچ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ پیسے کے خاطر اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، پیسے کے خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ کوئی عزت اور وقار کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہی چیز تاریخ دہراتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کسی دور میں یہود کے لیے تھا نا یہ قانون، بنی اسرائیل کے لیے تھا، اب مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح کہ جی اب چھوڑیں، زندگی گزارنے دو، اپنے حقوق کیا مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا تو بڑے بوڑھوں نے کہا کہ ہمیں تو زندگی ہو گئی فرعون کی غلامی کرتے ہوئے، اب ہم کیا کریں گے اٹھ کر؟ اس کے اندر پاس اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے پاس فوج ہے، وسائل ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اب ہمارا بھی یہی حال ہو گیا کہ ہم اپنے حقوق کیا لیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اب چھوڑو بس، جس طرح بن پڑ رہی ہے بننے دو۔ جس پر چاہیں مقدمہ، جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں گھر سے آدھی رات کو بغیر کپڑوں کے ہی لے جائیں، FIR ڈال دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کا سورس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس قانون ہے، کوئی طاقت نہیں۔ یہی زندگی ذلت کی ہے، اسی کو ذلت کی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ، ہم نے کہا بس چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حقوق کے لیے کم سے کم حقوق اپنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں آئیں، ہمارے حقوق ہیں کچھ۔